بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ الفاظ کے ہماری زندگیوں پر، ہمارے آس پاس کے لوگوں پر، حتیٰ کہ پانی اور کھانے پینے کی چیزوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پانی دم کر کے پیا جاتا ہے، تو اس سادہ سے پانی میں شفا کیسے آ جاتی ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور سائنسی تحقیق بھی ہے کہ پانی کا اپنا نہ کوئی رنگ ہے اور نہ بو، اور نہ ہی پانی کی کوئی ٹھوس شکل ماہیت ہے۔ اس میں جو چیز ڈالو خود کو اسی میں جذب کر لیتا ہے، اور جس چیز میں ڈالیں اسی کی ماہیت اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایک جاپانی سائنسدان ڈاکٹر ایموٹو نے پانی پر مختلف تجربے کیے۔ یہ تجربے اس نے اپنی کتاب دا ہڈن میسج ان واٹر میں بیان کیے، اور محمد علی سید نے اپنی کتاب پانی کے عجائبات میں اس کا ترجمہ بھی کیا، اور یہ بڑا ہی دلچسپ انداز میں کیا۔ اس میں مجھے شکر اور ناشکری کے حیران کن اثرات کا اندازہ ہوا۔ اس جاپانی سائنسدان نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے ذرات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمانے کا سوچا۔ اس کام کے لیے اس نے نلکے کے پانی، جھیل کا پانی، دریا اور ڈسٹلڈ واٹر جیسے پانیوں کے مختلف نمونے لیے اور انہیں برف کے ذرات کی شکل میں جمایا۔ اس کے تجربے سے ثابت ہوا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹلز بہت ہی خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں یا بہت بد شکل بنتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹلڈ واٹر یا ڈی واٹر، یہ ڈی واٹر اس پانی کو کہتے ہیں جو انجیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے کرسٹل بہت اچھے بنے، لیکن نل کے پانی سے کرسٹل بالکل نہیں بنے، کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراثیم کش اجزاء شامل تھے۔ ڈاکٹر ایموٹو نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج بہت حیران کن تھے۔ اس نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے دوبارہ جمع کیے اور ڈسٹلڈ واٹر والی بوتل پر لکھا یو فول۔ یاد رہے کہ یو فول اس بوتل پر لکھا گیا تھا جس میں سب سے زیادہ صاف پانی تھا، اور نل کے پانی والی بوتل پر لکھا تھا تھینک یو، یعنی خالص پانی کو حقارت آمیز لہجے سے مخاطب کیا گیا اور نل کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے، اور ان دو بوتلوں کو لیبارٹری میں مختلف مقامات پر رکھ دیا۔ اب لیبارٹری کے سب ملازمین سے کہا گیا کہ جب اس بوتل کے پاس سے گزرو تو کہو یو فول، اور تھینک یو والی بوتل کے پاس ٹھہر کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک جاؤ اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ اس سے کہو تھینک یو۔ یہ عمل 25 دن جاری رہا۔ 26ویں دن دونوں بوتلوں کے پانیوں کو اسی طرح کرسٹل بنانے کے عمل سے پھر گزارا گیا۔ اب نتائج حیران کن تھے۔ خالص پانی جس سے پہلے خوبصورت کرسٹل بنے تھے، اب اسی پانی سے کرسٹل تو بنے لیکن انتہائی بد شکل۔ ڈاکٹر ایموٹو کے کہنے کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے تھے جس پر انہوں نے ایک مرتبہ شیطان لکھ کر رکھ دیا تھا اور اس سے کرسٹل جمر بنائے تھے۔ نل والا پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے، اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا ہوا تھا، اور کئی لوگ 25 دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہتے رہے، تو اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹلز بنے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ پانی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے اور ویسی ہی ماہیت اپنا لیتا ہے، اچھی باتوں سے اچھی ماہیت اور بری باتوں سے بری۔ تھینک یو اور یو فول والا تجربہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ایک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور ایک کو بولا گیا یو فول اور دوسرے کو بولا گیا تھینک یو۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ جس کیک کے جس حصے پہ تھینک یو کہا گیا تھا وہ اپنی مقررہ میعاد سے بہت بعد تک ٹھیک رہا۔ تھینک یو اور یو فول والا تجربہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ایک کو تھینک یو اور ایک کو یو فول کہا گیا۔ ایک بار پھر یہی نتیجہ نکلا کہ جس کھانے کو تھینک یو کہا گیا تھا وہ اپنی مقررہ میعاد سے بعد تک بھی ٹھیک رہا اور بالکل تازہ رہا، اور جس کھانے کو یو فول کہا گیا تھا وہ اپنی مقررہ میعاد سے بہت پہلے خراب ہو گیا۔ مطلب یہ کہ کھانے پینے کی ہر چیز الفاظ اور سوچ کا اثر لیتی ہے۔ ان تجربات سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جب ہم پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح
برکت پڑتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر سورہ فاتحہ یا کوئی بھی کلام پاک پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت کس طرح تبدیل ہو کر پینے والے کو شفا دیتی ہے۔ جب ہم روٹی کے لقمے پر اللہ کا نام پڑھ کر کھاتے ہیں تو وہ کس طرح ہمارے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور تجربہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء اپنے سامنے رکھ کر جو بولتے ہیں ہمارے کھانے اس کا بھی اثر لیتے ہیں۔ منفی سوچ اور منفی باتوں کا برا اثر لیتے ہیں اور اچھی باتوں کا اچھا اثر لیتے ہیں۔ کھانے کے دوران لوگوں کی غیبت کریں گے تو کھانا برا اثر لے کر ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی ڈرامہ یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر ویسا ہی اثر کرے گا۔ ڈاکٹر ایموٹو کی پانی پر کی گئی تحقیق نے حیرت کے کئی باب کھولے کہ روز بولی جانے والی باتیں، الفاظ اور آوازیں سب سے زیادہ پانی پر اثر انداز ہوتی ہیں، کیونکہ انسانی جسم تقریباً 70% پانی پر مشتمل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم مثبت سوچ اور مثبت گفتگو کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ تو جسم کا زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہم بہت اچھا محسوس کریں گے اور اپنی زندگی کو مثبت حالات و واقعات کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوں گے۔ بڑا ہی دلچسپ مضمون تھا، پڑھ کر حیرت کے ساتھ ساتھ فخر اور عجیب سی خوشی کا احساس ہوا کہ شکر ہے ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمارا دین، ہمارا مذہب اور ہمارے مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے 1400 سال پہلے ہمیں کس عظیم نعمتوں سے نوازا اور ہمیں کیسی کیسی برکات کے لیے الفاظ عطا کیے اور ہمیں کیسی کیسی برکات والے الفاظ عطا کیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے